بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 2 لیکچر ہے. اس میں انسولین ریزسٹنس کے تشخیص اور علاج کے بارے میں بتاؤں گا. آسان طریقہ تاکہ ہر بندہ کر سکے کیونکہ ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں. تو انسولین ریزسٹنس کے بارے میں پھر میں بتا دوں کہ یہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو، ہر ٹیشو کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن اس سے اچھی خبر یہ ہے کہ لائف سٹائل چینجز سے تھوڑی سی تکلیف کریں گے آپ تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. 100% ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. پھر اس میں ایک چیز یاد رکھا کہ انسولین سب سے مضبوط ہارمون ہے ہمارے جسم میں جو کہ شوگر لو کرتا ہے. باقی سارے جتنے ہارمون ہیں، یہ 5 گلوکاگون، ایپینیفرین، کورٹیسول، گروتھ ہارمون، ACTH اور تھائروکسین، یہ سارے شوگر بڑھاتے ہیں. یہ یاد رکھنا بہت اسٹرانگ ہارمون ہے، اس لیے اس کے ساتھ بہت احتیاط کرنی پڑے گی. یہ جتنا کم رہے گا، جتنا لو رہے گا، اتنا آپ ہیلدی رہیں گے. انسولین ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ڈیفنس میکنزم ہے. آپ جو بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں، بدپریزی کر رہے ہیں، ورزش نہیں کر رہے، سارا دن کھاتے رہتے ہیں، اس کے خلاف ہمارا باڈی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کرتا ہے، ڈیفنس میکنزم ہے. اور ہر حالت میں وہ شوگر بلڈ میں 100 سے نیچے رکھتا ہے، کیونکہ 85% ہمارا جسم جو ہے وہ کیٹون یوز کر سکتا ہے. صرف 10 سے 15% برین کا ٹیشو ہے یا گردے کا کچھ حصہ ہے. آنکھوں میں جو لینز ہوتا ہے شیشہ، RBC اور سپرم، یہ صرف گلوکوز یوز کر سکتے ہیں. یہ 4-5 چیزیں باڈی میں، اور یہ 5-10% زیادہ نہیں بنتا. اور اتنا ہمارا جسم پروٹین سے، فیٹ سے شوگر بنا لیتا ہے. اگر آپ 0 بھی لیں گے تو ہمارا لیور اس کو اتنی شوگر بنا لیتا ہے. دوسرا نام اس کا میٹابولک سنڈروم ہے. اس کو میٹابولک سنڈروم بھی کہتے ہیں، سنڈروم ایکس بھی کہتے ہیں. اس لیے کافی نام ہے، جو آپ پریشان نہیں ہونا اس میں. تو یہ سب سے زیادہ اس میں جو آج کل پچھلے 3-4 سال میں ریسرچ کیا ہے، بیسک ریسرچ، وہ ڈاکٹر بین بکمن نے کی ہے. یہ ڈاکٹر ہیں، ان کی بھی سارا ڈیٹا ہے، یہ آپ دیکھ لینا. ان سارا یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے شوگر کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے. یوں ہی آپ کی انسولین بڑھنی شروع ہوتی ہے، وہ بڑھ کے بڑھتا رہتا ہے، شوگر کو اوپر نہیں جانے دیتا. ہر حال میں پوری کوشش کرتا ہے شاید کسی ٹائم درمیان میں آپ آ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو اس لیے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنی جلدی آپ بچیں گے اتنا آپ کو لانگ رن میں فائدہ ہوگا. سب سے آسان ٹیسٹ، مفت ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ ویسٹ اور ہائٹ، آپ کی کمر کے گرد جو آپ کی ویسٹ ہے، ناف کے اوپر ناپیں اس کو، اور جو آپ کی ہائٹ ہے، قد ہے، یہ انچیز میں لے لیں. مثلاً آپ کی کمر 40 انچ ہے اور آپ کا قد 60 انچ ہے تو یہ 0.6 ہے. یہ انسولین ریزسٹنس ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے تھا 0.5 سے نیچے، آئیڈیل. یہ دیکھیں، یہ جو اصل بیلی فیٹ ہے، وسل فیٹ ہے، یہ جو پیٹ کے اندر فیٹ ہے، یہ فیٹی لیور کرے گا، فیٹی پینکریاس کرے گا، یہ ڈیمیج ہے، یہ نقصان دیتا ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ ادھر سے ناپیں گے اور یہ ہائٹ ناپیں گے، ان دونوں کو تقسیم کریں گے تو 0.5 سے نیچے آنا چاہیے. یہ اس کا سب سے بڑا ہے. اور یہ BMI وغیرہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اس کی ایکوریسی 90% ہے. آئیڈیل تو 0.4 ہے یا 0.49 0.5 سے نیچے ہونا چاہیے، یہ سارے مانتے ہیں. یہ 2 عورتوں میں دیکھیں، یہ پیئر شیپ ناشپاتی کی طرح، کمر پتلی ہوتی ہے، نیچے ہپ چوڑی ہوتی ہے. یہ آئیڈیل کلاسک عورت کا سٹرکچر ہے، اس میں انسولین نہیں ہے. یہ جو ایپل ٹائپ ہے جو کھڑا ہے، یہ خطرناک ہے. یہ پیٹ بڑا ہو گیا، کمر بڑی ہو گئی، ٹانگیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ خطرناک ہے. تو پیئر ٹائپ جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے، اس میں آپ کا ہپ بڑی ہوتی ہے، نیچے بڑی ہوتی ہے، پیٹ کمر ٹھیک ہوتی ہے. لیکن جو ایپل ٹائپ ہے یہ خطرناک، اس میں آپ کا پیٹ اور کمر ساری جو بڑی ہو جاتی ہے سیب کی طرح. آپ ناشپاتی والی باڈی جو ہے نا، یہ دور سے پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ اس کو انسولین ہے کہ نہیں ہے. دوسرا آسان طریقہ ہے کہ ویسٹ کو آپ جتنی ویسٹ آئے 2 سے ضرب دے دیں، اور وہ آپ کی ہائٹ سے کم ہونی چاہیے. مطلب 30 انچ آپ کی اگر ویسٹ ہے، کمر ہے، تو 2 سے ضرب دیں گے تو 60 انچ ہو جائے گا. اور قد آپ کا 60 انچ ہے تو یہ ٹھیک ہے. ایک 68 ہے تو یہ خطرناک انسولین ہو چکا ہے. جیسے 28 انچ کمر ہے اور 2 56 انچ ہے اور قد 5 فٹ ہے تو یہ نارمل ہے. تو آپ کا جو کمر ہے اس کو ڈبل کر رہے ہیں، وہ آپ کے قد سے کم ہو. یہ آسان ترین طریقہ ہے، مفت ٹیسٹ ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ 80-90% رزلٹ ٹھیک آئے گا. یہ دیکھیں، یہ سیویئر انسولین ہے، خطرناک ہے. عورتوں میں 20 سے 24% باڈی فیٹ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، خطرناک. کم آئیڈیل ہے، وہ تو ایتھلیٹ سپورٹس ہوں گی ان کے. مردوں میں 15% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، 15-20%، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے کم ہو تو آئیڈیل ہے وہ.
یہ آج کل کیلکولیٹر پہ بھی آ گیا، ہوما آئی آر کیلکولیٹ کرنے کا آسان طریقے ہیں، کوئی اتنے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا ہے ٹرائیگلسرائڈ ایچ ڈی ایل ریشو، یہ بہت امپارٹنس ہو رہی ہے، اس کی کارڈیالوجی میں بڑی امپورٹنس ہے کہ کولیسٹرول وغیرہ کو بھول جائیں، ٹرائیگلسرائڈ کو آپ ایچ ڈی ایل پہ تقسیم کریں تو 0.5 سے 1.9 تک، جتنا کم ہوگا وہ آئیڈیل ہوگا۔ 2 سے 3 تک مائلڈ ہے، اور 3 سے اوپر جو ہے سیویئر انسولین ریزسٹنس آئے گی۔ مطلب ٹرائیگلسرائڈ 50 ہے تو ایچ ڈی ایل 70.7، یہ آئیڈیل ہے، یہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ کا ٹرائیگلسرائڈ 70 ہے تو ایچ ڈی ایل بھی 70 ہے تو 1 ہے، یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹرائیگلسرائڈ 200 ہے اور ایچ ڈی ایل 50 ہے 4، یہ بہت زیادہ ہے، یہ خطرناک ترین ہے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ آپ کو یہ وہ ٹیسٹ مفت تھا کمر والا، یہ تھوڑا خرچہ ہے 2-2.5 ہزار کا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آج کل کیلکولیٹر پہ آپ فیڈ کر دیں گے اور رزلٹ آپ کو دے دے گا، کیونکہ جو آپ کا یہ ریشو بڑھے گی رسک ہارٹ اٹیک کا بڑھتا جاتا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے ابھی۔ دوسرا ایڈیپو آئی آر اسکور کرتی ہے پی سی او کے لیے، عورتوں کے لیے، یہ جو بانجھ پن بہت زیادہ ہے، پولیسٹک اووری سنڈروم۔ فاسٹنگ انسولین اور فری فیٹی ایسڈ لیتے ہیں، فاسٹنگ انسولین مائکرو یونٹ میں آئے گی، اور جو فری ایسڈ ہے یہ مائکرو مول میں آتے ہیں، ملی مول میں۔ یہ رزلٹ ضرب دیں گے تو 5 سے کم ہونا چاہیے، اور عورتوں میں 8 سے کم ہونا چاہیے، مردوں میں 5 سے کم۔ یہ بھی مہنگا ٹیسٹ ہے لیکن بہرحال میں نے بتا دی۔ دوسرا کچھ سائن ہے بغیر کسی ٹیسٹ کے آپ دیکھنے سے، وہ ہیں سکن ٹیگ۔ آپ کے سکن میں اس طرح کے ٹیگ نظر آئیں گے آپ کو، یہ کلاسک سائن ہے کہ آپ کو ماڈریٹ سے سیویئر انسولین ریزسٹنس ہے۔ یہ کمر پہ ہوں گے، گردن پہ ہوں گے، بازوؤں پہ ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے، بغل میں ہوں گے۔ یہ آسان ترین ٹیسٹ ہے کہ انسولین ریزسٹنس ہے، تو آسان یہ ہے کہ باقی نہ جائیں، آپ پرہیز شروع کر دیں، کیٹو فاسٹنگ ایکسرسائز، رزلٹ آ جائے گا۔ ہاں، یہ جو ٹیگ ہے نا، ان کا بڑا آسان علاج ہے، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک دھاگا لے کے اس کو نیچے جڑ پہ باندھ دیں زور سے، 2-3 دن بعد یہ خود گر جائے گا، کسی چیز ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا ہلکا سا سانی پلاس لگا دیں دھاگا باندھنے کے بعد، یہ خود ہی گر جائے گا، اور اسپرٹ سواب سے اس کو صاف کر دیں بس۔ یہ گردن میں کالا، یہ ایکینتھوسس اگریکین، یہ بھی بہت کامن ہے، لوگ اس کو کاسمیٹک میں پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ انسولین ریزسٹنس کا سائن ہے، یہ بہت کامن ہے، یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھوں کے بیک سائڈ پہ بھی ہوگا، گردن کے بیک سائڈ پہ بھی ہوگا، کونی کے پیچھے بھی ہوگا، یہ بہت کامن ہے، ٹانگوں پہ بھی آ جاتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں بغل میں ہے۔ یہ آسان ترین نشانیاں ہیں، فوراً اس کو اسکن علاج نہ جائیں، انسولین ہے، فوراً آپ کاربوہائیڈریٹ لو کر دیں بس، اور کچھ بھی نہ کریں، 90% آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا نارمل لیول ابھی ریسنٹلی انسولین کا جو ہمارے سارے ٹیسٹوں میں 25 ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ یہ 6 مائکرو یونٹ پر ایم ایل نارمل ہے، اور فاسٹنگ 85 ہے۔ یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہے، صرف انسولین لیول کرائیں گے تو کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ بڑا ہوا ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر بڑا ہوا نہیں ہے پھر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا انسولین کے ساتھ فاسٹنگ شوگر اسی بلڈ سے اسی ٹائم ضرور کرانی ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا ہمارے یہاں پیکو مول آ رہی ہے تو اس کو 6 پہ تقسیم کر دیں آپ، وہ ایم سی یو بن جائے گی۔ جو پیکو مول آ رہی ہے اس کو 6 پہ تقسیم کر دیں تو وہ اس فارمولے میں فٹ آ جائے گی۔ ابھی ہے ہوما آئی آر ٹیسٹ، ہوموسٹیٹک ماڈل آف انسولین ریزسٹنس، یہ سب سے گولڈ سٹینڈرڈ ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اس میں فاسٹنگ شوگر لیتے ہیں اور فاسٹنگ انسولین لیتے ہیں۔ شوگر جو ہے ملی گرام میں آئے گی، اور انسولین جو ہے مائکرو یونٹ میں آئے گی۔ اگر آپ کا ملی مول سسٹم ہے تو اس کے لیے چاہیے یہ فارمولہ 22.5، اگر ہمارا ایم جی والا ہے تو 405 پہ تقسیم کرنا ہے آپ نے، یہ دونوں فارمولے میں نے دے دیے۔ اس کا بھی ریشو ہے کہ 1 سے 1.5 تک آپ نارمل لے لیتے ہیں، اپ ٹو 3 ماڈریٹ ہے، 3 سے زیادہ ہائی انسولین ریزسٹنس ہے۔ یہ ایکوریٹ ڈائگنوزس کے لیے شوگر ضرور کرانی ہے آپ نے، یہ یاد رکھنا، اکیلا نہیں کرنا۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، فاسٹنگ انسولین 4 ہے فرض کریں، اور شوگر 75 ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ یہ دیکھیں اگر آپ صرف وہ کر لیں انسولین تو پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے پتہ نہیں پینکریاس کام نہیں کر رہا، لیکن شوگر کم ہے تو پتہ لگ گیا۔ ابھی انسولین 6 آئی ہے اور شوگر 135 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پینکریاس کام نہیں کر رہا، انسولین کم ہے، شوگر زیادہ ہے، کنٹرول نہیں کی، تو مائلڈ انسولین ریزسٹنس آ جائے گی یا پینکریاس کمزور آ جائے گا۔ اگر 20 انسولین ہے اور شوگر 80 ہے تو ہوما آئی آر 3.9 ہے، یہ ماڈریٹ انسولین ریزسٹنس ہے۔ 25 ہے شوگر، دیکھیں اس میں انسولین جب بڑی ہے تو شوگر کو کنٹرول کر لیا اس نے، یہ پہچان ہے کہ پینکریاس میں ابھی جان ہے، اگر آپ پرہیز کریں گے تو 100% ریکور ہو جائیں گے۔ اگر جیسے یہ 135 والا ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ پینکریاس بجائے اس کے کہ 15-20 پہ ہوتی، یہ انسولین 6 پہ ہے، جس کا مطلب پینکریاس نہیں بنا رہا، اس لیے یہ شوگر فاسٹنگ مسٹ ہے اس کے ساتھ، اس کے بغیر ریڈ نہیں کیا جائے گا۔
یہ اس کے بارے میں رینج ہیں ڈفرینٹ، آپ دیکھ لیں دی ہوئی ہیں لوگوں نے. یہ اس کے بارے میں پھر فاسٹنگ اسٹنگ کے بارے میں 6-7 سے زیادہ کوئی بھی نہیں لے رہا فاسٹنگ، یاد رکھیں 25 نہیں ہے، 10 تک آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ڈائٹ وائٹ سے ہلکا کر لیں. یہ کچھ دوائیاں بھی ہیں جو اسے کاز کرتی ہیں، یہ پوری لسٹ ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو نہ ہو، اس لیے اس ذہن میں رکھنا ہے. اور میرا ایم یہ ہوتا ہے کہ دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے اور بیماری سے آپ کی جان چھوٹ دے. 3D یاد رکھیں آپ. اچھا اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ ہے، آسان علاج ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا. 90% بیماریاں انسولین ریزسٹنس سے ہوتی ہیں اور یہ کیور ہو جائیں گے اس کے بعد. آج کل لیٹسٹ یہ چل رہا ہے کہ ڈائٹ ڈکٹیٹ ڈیزیز، ڈاکٹر بین بکمین کا یہ کوٹیشن ہے اس کی، کہ خوراک آپ کی جو کھائیں گے، جو لائف سٹائل ہے وہ بیماریوں کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک بھی کرتا ہے. وہی لو کارب، کیٹو، کارنیور، یہ 3 لفظ یاد رکھیں. لو کارب میں رہیں، کیٹو کر لیں، کارنیور کر لیں، اسی میں تینوں ساری زندگی گزار لیں. یہ لیکچر بھی آگے میں نے دے دیے ہیں. 2 کھانے کھائیں، فاسٹنگ کریں، ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہے ویٹ ٹریننگ. ڈاکٹر بکمین اس کے بہت فیور ہے کہ جو انڈورنس ٹریننگ ہے اس سے مسل بڑھتے ہیں. انڈورنس ٹریننگ کہتے ہیں واک کو، جوگنگ وغیرہ کو. 80% آپ کی جو گلوکوز ہے وہ مسل کھاتے ہیں، مسل سٹور کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. جو ہی مسل بڑھیں گے، اس لیے ویٹ لفٹنگ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں رہا. دوسری ایروبک ہے، سلو واک جو ہے وہ آپ ضرور کریں، لیکن ویٹ لفٹنگ ضرور کریں اور 1-8 دن ہفتے میں HIIT کر لیں. یہ ریزسٹنس ٹریننگ، یہ جو سینسٹیوٹی بڑھانے کے لیے یہی فاسٹنگ ہے. انفلیمیشن کم کریں، گلوکوز کم دیں، نیند پوری لیں، سٹریس کم کریں، سبزیاں، سلاد، فائبر وغیرہ زیادہ لیں. یہ ڈفرینٹ لوگ، مین ایم یہی ہے کہ کاربوہائیڈریٹ زیرو کر دیں. یہ ان کی بک ہے وائی وی گیٹ سک، بہت یہ ان کے سارے لیکچر ہیں، ان کو سن لیں. سب سے زیادہ ریسرچ انہوں نے کی ہے. یہ ڈرگ کے بارے میں لیکچر ہے، یہ بھی لیکچر آپ سارے سن لیں، تسلی کر لیں. بہت آسان ہے، اس کو بار بار سنیں، شاید آپ کو ہوما IR کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو. اچھا جی، اللہ حافظ.